بسم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللہم زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا پالنہار ہے۔ محترم سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسونہ کے بعد قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 دو آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور آیت پڑھا ہوں، وہ ہے سورہ فرقان آیت نمبر 54 کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو موضوع سخن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے مطابق جو ہے اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو ان تمام صحیح باتوں پر سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یعنی اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے اور پھر اسے نسب والا بنایا ہے، یعنی رشتوں والا بنایا ہے، اور سسرالی والا بھی بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین جو ہے رشتوں کا ذکر کیا، حسب و نسب کا ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے حساب سے آج کا میرا موضوع سخن ہے صلہ رحمی کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین اکرام، صلہ رحمی، صلہ اور الگ ایک جملہ ہے اور رحیمی ایک الگ جملہ ہے، دونوں ملا کر صلہ رحمی ہوتا ہے۔ اور صلہ کا مطلب ہے جوڑنا، یعنی کہ ایک رشتہ کو دوسرے رشتے سے، ایک خون کو دوسرے خون سے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے، بھائی کو بھائی سے، اور اسی طریقہ سے ماں کو باپ سے، اور اسی طریقہ سے رشتہ دار کو رشتہ دار سے، یعنی کہ رشتے کو جوڑنے کو صلہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی جب بھی کوئی رشتہ دار ہو
تو ان کے ساتھ جو ہے خندہ پیشانی سے نرم لہجہ کے ساتھ ملے، اور جب باتیں کرے تو نرم انداز میں بات کرے۔ اور پھر صلح کے ایک اور معنی ہوتا ہے، وہ ہے قصوروار کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ یعنی رشتہ دار میں اگر کسی نے غلطی کی ہے آپ کے تعلق سے، آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی الزام لگایا، کوئی تہمتیں لگائی، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آئے، تو اس کو معاف کر دینا اللہ رب العالمین کے لیے، اسے بھی صلہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقہ سے ایک اور معنی ہے صلہ کا کہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، تحفے تحائف دینا، یا پھر غریب ہو یا مسکین ہو رشتہ دار یا ضرورت مند ہو تو ان کی ضرورت کو پوری کرنا، اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے صلہ کا۔ اور رحیمی کے مطلب ہوتا ہے خونی رشتہ، یعنی کہ ابھی جو آپ کے سامنے ہے یہ جو باتیں بتایا ہوں کہ رشتے کو جوڑا جائے اور خندہ پیشانی سے پیش آیا جائے، نرم لہجہ سے بات کی جائے، اور قصوروار کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، اور پھر مالی اعتبار سے ان کو تعاون کیا جائے، مدد کی جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ان کے ساتھ کیا جائے گا جو آپ کا خون کا رشتہ ہے، جو آپ کا اپنا ہے، جو رشتہ دار خاندان ہے۔ اب ہم معلوم کریں کہ ہمارا خاندان شروعات کہاں سے ہوتا ہے۔ ہمارا خاندان کو ابتدا جو ہے ماں باپ سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا خون جو ہے وہ ہے ماں، اور اس کے بعد باپ ہے، اور اس کے بعد پھر اپنا سگا بھائی بہن ہے۔ یہ صلہ میں یعنی کہ جو اپنا رشتہ دار ہے اس میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ ہیں، اس کے بعد بھائی بہن ہیں، اس کے بعد جو ہے چاچا ہیں، دادا دادی ہیں۔ یہ ددیالی رشتہ کے حساب سے، ددیالی رشتہ میں پھوپھی ہے، پھوپھی ذات بھائی بہن ہے، چچا ہے، چچا ذات بھائی بہن ہے، اور دادا دادی ہیں۔ اور پھر اسی طریقہ سے ننیالی رشتہ سے بھی رشتے جو ہیں وہ نانی ہے، دادی ہے، اور ماموں ہے، خالہ ہے، ماموں ذات بھائی بہن، اور خالہ ذات بھائی بہنیں ہیں۔ یہ جو ہے رشتے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے نسب والا بنایا ہے، یعنی خاندان والا ہم نے انسان کو بنایا ہے، اور پھر سسراری والا بھی بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سسرال کا بھی ذکر ہے، لیکن آج کا میرا موضوع سسرال کے تعلق سے نہیں ہے، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے وہ صلہ رحمی میں شامل نہیں ہوتی، وہ ہمارا خاندان کا حصہ نہیں ہے، وہ ہماری خون میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو صلہ رحمی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اس کے تعلق سے اس کے حقوق ادا ضرور کیے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے گا، لیکن صلہ رحمی میں بیوی شامل نہیں ہے، کیونکہ جو یہ بیوی کا جو معاملہ ہے، شادی کا جو معاملہ، یہ ہم خود رشتہ بناتے ہیں۔ جو ہم خود رشتہ بناتے ہیں وہ صلہ رحمی سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ رشتہ جو اللہ رب العالمین نے اس رشتے کے اندر ہم کو پیدا کیا ہے، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے رشتہ میں پیدا کیا، بھائی بہن کے درمیان پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان رشتوں کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اب بیوی کا تعلق مختلف ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پسند نہ آئے، بعد میں کچھ دن کے بعد کچھ انبن ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو طلاق کی صورت ہے کہ اسے طلاق دے دیا جائے گا، تو وہ اپنے گھر چلی جائے گی، اور نہ ہی وہ ترکہ میں اس کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی پھر وہ وراثت میں اس کا کوئی حصہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، اس لیے بیوی جو ہے وہ صلہ رحمی میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال تو صلہ رحمی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر جو ہے صلہ رحمی کو ادا کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مرحلہ، جو آپ کو اللہ رب العالمین نے جب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، تو اسی وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے توحید کے ساتھ ساتھ جو چند باتوں کی دعوت جو دیتے تھے، ان میں سے ایک صلہ رحمی بھی تھا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شروع سے ہی، یعنی کہ آپ نبوت آپ کو ملنے سے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیا، تو آپ جب غار حرا سے باہر آئے اور جب اپنے گھر گئے، تو اپنی جوزہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہما اجمعین سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے،
مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی جوزہ تھی اور ہماری مائیں تھی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کلا بلّہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ آپ جو ہے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ اپنے خاندان سے، آپ اپنے رشتہ داروں سے بہت حسن سلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں کام آتے ہیں، اور پھر ان کو کپڑا پہناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور دکھ درد میں کام آتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ تباہ و برباد نہیں ہوں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شروع سے ہی نبوت کو ملنے سے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے، جو آپ کے خاندان کے تھے، اہل قریش کے جو لوگ تھے وہ آپ کے خاندان کے تھے، اور آپ قریش خاندان سے پیدا ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش سے اور پھر کفار کے لوگوں سے، یعنی آپ اپنے خاندان سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، اے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، ہمارا اور آپ کا جو ہے جھگڑا، وہ جھگڑا دینی تعلق سے، دینی اعتبار سے جھگڑا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا اور آپ سے اختلاف ہے، اور ہم آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کی عبادت کریں اور پھر بتوں کو توڑ دیں، لیکن دنیاوی جو معاملات ہیں، ہمارا آپسی معاملات صلہ رحمی کا، وہ ہمارا اور آپ سے جڑا ہوا رہے گا، یہ قائم رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کفار کے خلاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی دور تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم بھی دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو چند 4 باتوں کا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیے، نہ نماز کا، نہ روزہ کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کچھ نہیں، بلکہ کچھ چند باتوں کا ذکر کیے، ان میں سے صلہ رحمی بھی تھا۔ جیسا کہ ایک صحابی ہیں، وہ شروع دور میں وہ اسلام قبول کیے تھے، تقریباً وہ خود بیان کرتے کہ میں چوتھا میں کا 4 تھا، یعنی کہ 4 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے میں ایک تھا، اور ایک روایت میں کہ 5ویں میں سے وہ ایک تھے۔ بہرحال تو وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری دعوت یہ ہے کہ بتوں کو توڑو اور رشتوں کو جوڑو۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں بتوں کو توڑو، میرا یہ کھلا پیغام ہے، یہ میری دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے باز آ جاؤ، بتوں کو توڑو اور رشتوں کو جوڑو، یعنی صلہ رحمی کرو۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مرحلہ میں صلہ رحمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس تھے، بہت ہی ذمہ دار تھے۔ صلہ رحمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں سے تلقین کرتے تھے کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طریقہ سے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث کہ ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور پھر وہ ملک شام میں وہ تجارت کے لیے وہ گئے تھے، تو وہاں جو ہے قیصر جو بادشاہ تھا ملک شام کا، روم کا، تو وہاں جو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجے بادشاہوں کے پاس کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ تو بادشاہ نے جب اس خط کو دیکھا، پڑھا، تو اس نے پہلے تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ محمد کون ہے، یہ نبی کون ہے، نئے رسول ہیں یا پھر اس سے پہلے بھی کوئی رسول آ چکے ہیں، اس طرح کے تحقیقات کرنا چاہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی ایسا آدمی ہے اس علاقے میں، اس شہر میں، کہ جس کا تعلق جو ہے عرب سے ہو، یعنی مکہ سے ہو، کوئی تاجر ایسا ہے؟ تو بتایا کہ ہاں ہے، ایک تاجر ہے جو عرب سے آیا ہے اور اس کا سردار ابو سفیان ہے۔ تو حضرت ابو سفیان کو دربار میں پیش کیا گیا، تو ابو سفیان سے قیصر جو بادشاہ تھا انہوں نے بہت سارے سوالات کیے کہ تمہارا نبی جو ہے وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر جو ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمانوں کا کٹر دشمن تھے، نفرت کیا کرتے تھے مسلمانوں سے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت کیا کرتے تھے۔
اس کے باوجود ابو سفیان جو ہے اس وقت قیصر بادشاہ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں سچ بولنے کی دعوت دیتے ہیں اور پھر بدکاری گناہ کے کاموں سے زنا سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی ابو سفیان گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا حکم بھی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلہ رحمی کے تعلق سے اتنا زیادہ حساس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ عنقریب جو ہے تم بہت جلد مصر فتح کرو گے، مصر فتح کرو گے، یعنی کہ میرے بعد تم جو ہے مصر بہت جلد فتح کرو گے۔ اور سنو، جب مصر فتح کرو گے تو جب وہاں تمہاری حکومت جب آ جائے گی تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ کیوں کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میرا وہاں رشتہ دار ہے، میرا خاندان ہے، میرا ددیالی رشتہ دار وہاں ہے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ددیالی رشتہ دار کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش خاندان سے تھے، مکہ میں پیدا ہوئے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے جغرافی کیلنڈر کے حساب سے کہ مصر کا عرب سے کوئی تال میل نہیں ہے، جو بہت دور دور تک کوئی جو رشتہ نہیں ہے۔ دیکھیے مصر جو قبطی خاندان کے ہیں، شروع سے وہ قبطی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کرنسی الگ ہے، اس کے روپے پیسے اس کے سکے الگ ہیں، اس کی زبان الگ، وہ عجمی ہے اور یہ عربی ہے، بہت ہی اختلاف ہے دونوں میں۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا خاندانی رشتہ ہے، اس لیے تم جب وہاں جانا تو وہاں کے لوگوں سے اس نے سلوک سے پیش آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندانی رشتے کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 پشت پہلے کا ذکر کر رہے ہیں، 60 پشت یعنی 60 پشت یعنی 1 صدی 2 صدی یعنی 60 صدی سے پہلے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ددیالی رشتہ دار ہے۔ اب سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ حسن صلہ رحمی کے تعلق سے جو ہے غور فکر مند ہوا کرتے تھے۔ اب کس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیالی رشتہ دار تھا؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے پیدا ہوئے تھے، ہم سب کو معلوم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے ملک شام میں پیدا ہوئے تھے اور پھر وہاں دعوت و تبلیغ کیے۔ پھر جب وہاں کے لوگوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے ممالک کی طرف ہجرت کی، ان میں سے ایک ملک جو تھا وہ ملک مصر تھا۔ اور جب مصر میں گئے تھے تو وہاں اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام علیہ کے ساتھ، جو ان کے خاندان کی تھی سارہ، اور ان کے ساتھ مصر گئے تھے۔ جب وہاں گئے تو وہاں کے بادشاہ جو تھا وہ بدبخت تھا اور اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس کی نیت اچھی نہیں تھی، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوزہ سارہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ تو سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی تو وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدتمیزی سے اللہ نے بچایا۔ اور پھر اس طریقے سے بہت لمبا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ جو ہے سارہ رضی اللہ عنہ سے خوش ہوا، بہت متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کوئی جادوگرنی ہے یا کوئی بہت ہی نیک خاتون ہے، اس کے ساتھ ہمارا سکہ جمنے والا نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ ہمارا معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے سارہ کو ہدیتاً جو ہے ایک لڑکی عطا کیا، جس کا نام کیا تھا معلوم ہے ہم لوگوں کو؟ ہاجرہ نام تھا۔ اس عورت کا نام، اس لڑکی کا نام ہاجرہ تھا، جو کہ بادشاہ کے خاندان کا تھا، غالباً اس کی بیٹی تھا۔ تو ہاجرہ جو گفٹ میں دیا گیا تحفہ میں، تو سارہ نے اپنے شوہر محترم حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ جو ہے ان سے شادی کر لیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اور پھر کچھ سالوں کے بعد حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ملک حجاز یعنی مکہ میں چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ اور پھر
ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل تھے ان سے جو ہے مکہ میں خاندانی رشتہ شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی آبادی نہیں تھی، انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. لیکن حاجرہ جو حضرت حاجرہ کے جو بیٹا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد جو ہے وہاں جو ہے خاندان بسائے. اور پھر 60 پشت کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے 60 پشت کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں الحمدللہ. اور کہتے ہیں کہ جب مصر فتح کرنا تو وہاں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ددیالی رشتہ دار ہیں. یعنی کہ حضرت حاجرہ جو تھی وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی لگی. سوچیے کتنا لمبا. آج تو ہم جو ہے ہم اپنے بچوں سے پوچھے تمہارے پردادا کا نام کیا ہے، نہیں بتا سکیں گے. کوئی نہیں بتا سکے گا کہ آپ کے پردادا کا نام کیا ہے، یعنی دوسرے پشت کا نام نہیں معلوم ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جس نے اپنے سگے دادا کو اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے اور بچپن میں ہی اس کے دادا فوت ہو گئے تو ان سے پوچھیں کہ تمہارے دادا کا نام کیا ہے تو اسے معلوم نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یاد رکھ رہے ہیں 60 پشت کے خاندان کو یاد رکھ رہے ہیں. سوچیے الحمدللہ. تو میرے محترم سامعین کرام، صلہ رحمی کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو ہے جو دعوت دیے تو انہوں نے یہی دعوت دیا کہ جب ایک صحابی نے آگے پوچھا، ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا سب سے افضل عمل. اس کے بعد صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ صلہ رحمی کرنا. پھر کسی نے پوچھا اچھا سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی شرک کرنا سب سے بدترین عمل ہے. پھر کہا اس کے بعد تو کہا قطع تعلق رکھنا، قطع رحمی کرنا یعنی رشتوں کو توڑنا. رشتوں کو توڑنا سب سے بدترین عمل ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو لوگ رشتے کو توڑتے ہیں وہ سب سے بدترین انسان ہیں. اور قرآن مجید میں وعید بھی ہے جو لوگ رشتے کو توڑتے. اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ جو ہے آگے باتیں آئے گی کہ قرآن مجید میں جو لوگ جو ہے رشتے کو توڑتے ہیں اس کے تعلق سے کیسی وعیدیں ہیں اور حدیث میں بھی ہے. بہرحال تو صلہ رحمی کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر کیا. ہم جو ہے وقت مختصر ہے اس لیے صرف آیت نمبر میں نوٹ کروں گا. سورہ نساء آیت نمبر 1. سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کا حکم دیا. پھر اسی طریقہ سے سورہ نساء آیت نمبر 36، پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 83، پھر سورہ نحل آیت نمبر 19 یعنی 90، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 یعنی 26. ان تمام آیت میں اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کا حکم دیا. اور پھر ایک جگہ سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے نیک لوگوں کے اوصاف، اس کی خوبی اور برائی جو ہے اس کا ذکر، اس کے برائی کو گنواتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کی اوصاف یہ ہے کہ وہ رشتوں کو یعنی جس چیز کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں اور اسے یعنی کہ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور توڑتے نہیں ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا واقعہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی خوبی اور اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ رب العالمین جو ہے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے نہیں ہیں. اس آیت کریمہ میں صلہ رحمی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. اسی طریقہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون بہ ارحامکم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اپنا نسب معلوم کر لو. کیوں؟ نسب سے کیا مراد؟ نسب سے یہی مراد ہے کہ صلہ رحمی، یہ نسب معلوم اس لیے کرو تاکہ تم اس کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کر سکو. کیونکہ آپ نے فرمایا کیونکہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اس خاندان میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے.
اور مال میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق میں اضافہ کرے اور پھر اللہ رب العالمین اس کی عمر میں اس کی عمر جو ہے لمبی عطا کرے، اگر لمبی عمر تک زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر کرنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نسب کے بارے میں معلومات کر لو۔ اللہ اکبر، یعنی کہ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تمہارا خاندان کہاں کہاں ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو معلوم کرو، اپنے والدین سے پوچھو، اپنے خاندان سے پوچھو کہ ہمارا جو خاندان کتنا بڑا ہے، ہمارے دادا کے کتنے بھائی تھے اور پھر ان کے اولاد کتنے تھے، پردادا کتنے تھے، یہ معلومات کرو۔ کیونکہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ اس لیے کہ جب تم ایسا کرو گے تو پھر جو ہے اللہ رب العالمین تمہارے گھروں میں محبت میں اضافہ عطا کرے گا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ تمہارے مال میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقہ سے جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں اس کے تعلق سے بھی وعید ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے پاس ہر جمعرات کے دن میں اور جمعہ کی رات میں، یعنی گزشتہ جو رات گزر چکا ہے وہ رات اور جو جمعرات دن تھا، یعنی دو اوقات میں، جمعرات کے دن میں اور جمعہ کی رات میں ہر ایمان والا، ہر مسلمان کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ سنیں یہ حدیث اور پھر جائزہ لیں کہ کیا واقعی میں ہم اس حدیث کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزار رہے ہیں تو پھر ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کے دن میں اور جمعہ کی رات میں ہر انسان کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، یعنی جو لوگ رشتے کو توڑتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے اعمال کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کینسل کر دیتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ سوچئے اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم روز نماز پڑھ رہے ہیں، ہفتہ بھر ہم 5 وقت نماز پڑھیں، مسجد میں آئے اور نوافل روزہ بھی رکھے، صدقہ و خیرات بھی کیے، بہت سارے اچھے کام کیے، لیکن اگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی سے ناراض ہیں، اپنی بہن سے ناراض ہیں، پھوپھی سے ناراض ہیں، یا ابا سے ناراض ہیں، یا اماں ہم سے خفا ہے، یا اسی طریقے سے رشتہ دار میں کوئی بھی شخص ہم سے ناراض ہے اور ہمارا تعلقات ان سے بہتر اور افضل نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اور پھر جھگڑا چل رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیاں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے ڈیٹ میں ایسا کوئی گھر نہیں یا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے خاندان میں کوئی نہ کوئی اس سے ناراض ہو، خفا ہو۔ اور پھر حد تو یہ ہو گئی ہے کہ آج جو ہے لوگ رشتے کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں، اور نہ رشتے جوڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں، بلکہ ہاں رشتہ کیسے توڑا جائے وہ اس کے لیے آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات کے لیے جو ہے لوگ رشتے کو توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی۔ شادی بیاہ میں دیکھیں سب سے زیادہ اگر رشتہ ٹوٹتا ہوگا تو شادی کے موقع پر، کارڈ نہیں دیا، کارڈ جو ہے واٹس ایپ کر دیا، شادی کا کارڈ، دیکھو کیسا رشتہ دار ہے، شادی کا کارڈ جو موبائل پہ واٹس ایپ کر دیا، اسے گھر آنا نہیں چاہیے تھا، گھر آ کے شادی کا کارڈ دیتا، جاؤ ہمارا تم سے رشتہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے شادی کا کارڈ واٹس ایپ کیا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ شادی کے جو لڑکا جو ہے نکاح کرنے کے لیے گیا، وہاں اگر دلہا کے پاس اگر رشتہ دار کو نہیں بیٹھایا گیا، پیچھے بیٹھایا گیا، تو اس میں بھی دلہا کے ساتھ ہم کو نہیں بیٹھایا گیا، ہم تم سے رشتہ نہیں رکھیں گے۔ اور پھر پھوپھا کا حال اور برا حال ہوتا ہے، پھوپھا جو ہوتے ہیں رشتہ دار میں وہ تو نخرا ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ نخرا، دسترخوان پر ہم کو دلہا کے پاس نہیں بیٹھایا گیا ہے، ہم کو جو لکڑی جو ہے کیا بولے تو پلاسٹک کے چیئر پر بیٹھا دیا، صوفہ پر نہیں بیٹھایا گیا۔ بوٹیاں پر بھی رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بوٹیاں پر، کہ اس کو جو دلہا کو جو ہے اتنا بڑا جو ہے برقع مسلم دیا اور ہم کو کچھ نہیں دیا۔ یہ مرد حضرات ہے، مرد جو ہے رشتے توڑنے میں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرد کم رشتے توڑتے ہیں، لیکن مرد بھی رشتے توڑنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے توڑتے ہیں،
چھوٹی سی بات کچھ بات ہو گئی ہم رشتہ تم سے نہیں رکھیں گے. اور اللہ خیر کرے عورت تو اس سے 10 قدم آگے ہے. خواتین جو ہے رشتے توڑنے میں 10 قدم آگے اس سے. ہاں اللہ معاف کرے اور ہم خواتین سے معذرت بھی چاہتے ہیں. ایسی بھی خواتین ہیں جو رشتے کو جوڑتی ہیں, لیکن بعض ایسے بہت ساری خواتین ہیں جو رشتے کو توڑنے میں PhD حاصل کی ہوئی ہے. ان سے پوچھیں رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں. اور دیکھیں نا, ایک دلہا جو ہوتا ہے نا, وہ اسے پتہ ہی نہیں رشتے کا تعلق, اسے رشتے کیسے جوڑنا چاہیے. وہ دلہن جو ہے پہلے ہی سے ہی ایک پروگرام, رشتہ کیسے ٹوٹا جائے, رشتہ ٹوٹنے کا جو ہے 1B 1 2 3 جو ہے پروگرام 1 پروگرام 2 پروگرام 3, وہ پہلے سے سیٹنگ کر کے رکھتی ہے کہ رشتہ کیسے ٹوٹا. گھر ابھی آئی نہیں, ابھی گھر آئی ہے پہلی رات میں. دیکھیے نا جی, جو ہے آپ کے جو بھابھی تھی یا آپ کی جو بہنیں تھی ایسے کر رہی تھی, اب وہاں رشتہ ٹوٹ گیا. تو خواتین جو ہے, حد تو یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ عورت جو بیوی ہے اپنے شوہر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے معاملے میں نیکی میں مدد کرے. لیکن آپ دیکھیے گا زیادہ تر جو ہے بیویاں جو ہے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے دور کر دیتی ہے. سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے, رشتے کو توڑتی ہے. کون توڑتی ہے؟ بیویاں توڑ دیتی ہے. سب سے پہلا کام کہ شوہر کو جو اس کے ماں سے اسے دور کر دیتی ہے. آپ جو ہیں اپنے شوہر کو اس کی جنت سے محروم کر دی. آپ اچھی عورت نہیں ہو سکتی. ایک عورت جو ہے اس کی ماں سے دور کر دے, اس کی جنت سے دور کر دے, وہ اچھی مخلص عورت نہیں ہو سکتی. بلکہ مخلص عورت تو وہ ہوگی کہ جب رشتہ, اگر ماں اور بیٹا میں کوئی شادی سے پہلے کوئی انبن تھا یا رشتے اچھے نہیں تھے, تعلقات اچھے نہیں تھے, تو اچھی بیوی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے دیکھیے بہرحال آپ کی امی ہے, آپ اس سے محبت کریں, آپ ان کے حقوق ادا کریں, آپ ان کی باتیں مانیں. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو جنت کی طرف قدم بڑھاتی ہے. دیکھیے میں خواتین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں تھوڑا صبر کریں. بالخصوص بہو سے میں گزارش کرتا ہوں صبر کریں. کیوں؟ ہر ساس چاہتی ہے کہ کچھ جو ہے ہمارے حقوق ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ ظلم کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ساس جو ظلم کرتی ہے, لیکن اس کی بھی کچھ ارمانیں ہوتی ہے نا. وہ سوچتی ہے کہ ہمیں بھی ستایا گیا تھا, میری بھی ساس ستائی تھی, تو ہم بھی بدلہ لیں گے. تو بدلہ لینے کے لیے جو اپنی بہو کو ستاتی ہے, اور پھر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں خوف اور ڈر بھی رہتا ہے. ڈر کس بات کا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو میری بہو چھین لے, اس لیے تھوڑا جو ہے رعب دبدبہ جما کے رکھتی ہے بہو کے اوپر. تو بیچاری بہو سوچتی کہ ہمارے اوپر ظلم ہے. آپ اگر صبر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. پھر دیکھیں آپ بھی کبھی انشاءاللہ ساس بنیں گی, تو ساس جب بنیں گی, اگر جیسا آپ کریں گی اپنی ساس کے ساتھ, کل جب آپ ساس بنیں گی تو آپ کے ساتھ بھی آپ کی بہو ویسے ہی کرے گی. تو معاملہ یہ ہے کہ رشتے توڑنے میں جو ہے عورت بہت زیادہ آگے. ہاں بہت ساری ایسی بیویاں بھی ہیں جو رشتے کو جوڑتی ہے. مرد کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو کیا دینا چاہیے کیا نہیں, لیکن بیوی بتاتی ہے. یعنی آپ جو ہے شادی کے عید میں جو ہے عیدی جو آپ اپنی بہن کو نہیں دیے, جہاں پر آپ جو ہے ہماری بہن کو دیے, آپ اپنی بہن کو بھی دیجیے. جہاں پر آپ اپنے بچے کو جو ہے آپ اپنے بچے کو 4 جوڑا کپڑا خریدے ہیں, تو آپ اپنی پھوپھی کی بیٹے کو بھی, اولاد کو بھی 4 جوڑا کپڑا خرید دیجیے. اپنی بہن کے بارے میں ایک سوٹ لے آئیے بہن کے لیے. تو اچھی بیوی جو ہوتی ہے وہ رشتے کو یاد رکھتی ہے, اور پھر جو ہے گنواتی ہے. دیکھیے وہاں قربانی کو گوشت وہاں ان کے پاس نہیں گیا, فلاں آپ کا رشتے دار وہاں ہے, وہاں قربانی کو گوشت پہنچائیے. اس طریقہ سے بیویاں جو ہوتی ہے اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہاں کس کو کیا دینا ہے. الحمدللہ ایسی خواتین ہیں جو رشتے کو جوڑتی ہے, توڑتی نہیں ہے. بہرحال رشتہ توڑنا جو ہے یہ برا عمل ہے, اور رشتہ جوڑنا ایک نیکی کا عمل ہے, نیک عمل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ کو جوڑ کے رکھیں, رشتہ کو نہ توڑیں. اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 گناہ ایسے ہیں جس کی کچھ نہ کچھ سزا جو ہے دنیا ہی میں مل جاتی ہے. ایک تو جو ظالم ہے وہ ظلم کیا تو وہ اس کا انجام دنیا میں ملے گا, آخرت میں ملے گا ہی ہر حال میں, لیکن دنیا میں بھی جو ہے جو ظالم اس کا انجام دنیا میں تھوڑا نہ تھوڑا وہ بھگتے گا. اور دوسرا وہ شخص جو قطع تعلق رکھتا ہے, یعنی جو رشتے کو توڑتا ہے. جو آدمی رشتہ کو توڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رشتے کو جو ہے نا جوڑیں,
اچھا شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ رشتے کون کون ہیں، صلہ رحمی کس کے ساتھ ساتھ کیا جائے؟ تو دیکھیے صلہ رحمی جو ہے ہم سب سے پہلے شروع کریں گے اپنے ابا سے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے ابا اماں کو جو ہے ہم نے ایک فیملی کا ایک حصہ مان لیا ہے، فیملی ہم نے اسے رشتہ دار مان لیا، اس کو اپنا خاص نہیں مانا، اس کو اپنا الگ کوارٹر دے دیا، الگ روم دے دیا، اور پھر جو ہے حد تو یہ ہے ہماری کہ خدا نہ خواستہ ہمارا بھائی کا ہمارا بھائی کا جھگڑا ہے اور میری ماں جو ہے وہ میرے اس بھائی کے ساتھ رہتی ہے، تو پھر ہم جو اس کے پاس جو نہیں جاتے، اس لیے کہ ہمارا بھائی کا اس سے جھگڑا ہے، اس لیے ہم ماں کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ تو آپ کو کس نے کہا بھائی سے جھگڑا کرنے کے لیے؟ اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو۔ اب آپ کہیں گے دیکھیے مولانا صاحب بہت مشکل ہے رشتہ داری نبھانا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے ہر موقع میں آپ رشتہ داری نبھائیں، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں وہاں پر آپ اس کی خوشی میں خوش رہیں، آپ اس کے غم میں شریک ہو جائیں، آپ اس کی مصیبت میں کام آ جائیں، اگر وہ غریب ہے تو اس کی مدد کریں۔ تو یہ جب جو چھوٹے چھوٹے موقع ہیں، چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں آپ کے، یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے اگر آپ کے جو رشتہ دار ہے اس میں اگر دشمنی ہے تو آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے، آپ کی طرف سے تعاون کرنے کی وجہ سے وہ محبت میں اضافہ ہو جائے گا، محبت دشمنی جو ہے دوستی میں چینج ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب آپ نہیں جانتے، وہ بہت کٹر قسم کا دشمن ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں۔ ابو بکر کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انسانوں میں اور پھر مسلمانوں میں سب سے افضل انسان تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے، ان کا نام تھا حضرت مسعود رضی اللہ عنہ، جنگ بدری صحابی ہیں، بہت بہترین اور پائے گئے صحابی، یعنی کہ بدری صحابی جس کو اللہ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، وہ صحابی ہیں۔ اور حضرت مسعود جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو ہے بہت سارے منافقین تہمت لگائی تھے، الزام لگائے تھے بدکاری کا، نعوذ باللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ابو بکر کے بیٹی ہیں، ان کے اوپر جو ہے تہمت لگایا گیا کہ فلاں فلاں جو ہے نعوذ باللہ، یہ حضرت عائشہ جو ہے ان کے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک تہمت لگائی۔ تو ان تہمت میں جو ہے جہاں پر منافقین پیش تھے، ان میں سے بعض صحابہ بھی غلط فہمی کے بنیاد پر جو ہے وہ شکار ہو گئے تھے، الزامات وہ بھی لگائے تھے اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب 50 روز کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ہے برات کا اعلان ہوا کہ عائشہ پاک ہیں، عائشہ ہر طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نعوذ باللہ بدکار نہیں ہے، اللہ کے فضل سے عائشہ پاک ہیں، برات کا اعلان کیا اللہ رب العالمین نے۔ تو حضرت ابو بکر کو بہت غصہ آیا، ابو بکر صدیق بہت غصے میں آئے۔ کس کے اوپر؟ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ پر۔ بولے اللہ اکبر، مسعود وہ غریب انسان تھے، رشتہ دار تھے، دور کے رشتہ دار تھے، شاید ددیالی رشتہ دار تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ مسعود غریب انسان تھے اور ان کا پورا گھر کا خرچہ جو ہے حضرت ابو بکر پورا کرتے تھے، گھر کا پورا خرچہ، پورا راشن، یعنی کہ 1-2 روز نہیں، ہر مہینہ کا راشن جو ہے ابو بکر اپنے رشتہ دار حضرت مسعود کو دیا کرتے تھے۔ اور پھر وہی مسعود رضی اللہ عنہ وہ ان کی بیٹی یعنی ابو بکر کی بیٹی کے الزام میں وہ پیش تھے۔ تو ابو بکر ظاہر سی بات غصہ ہوں گے نا کہ باپ جو اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کے بات سنے اور پھر ایسے شخص کے تعلق سے جو اس کا رشتہ دار ہے، تو رشتے تو توڑ دینا واجب بن رہا تھا نا۔ تو ابو بکر نے غصے میں کہا کہ اللہ کی قسم میں جو ہوں نا اپنے رشتہ دار کو یعنی ان کو جو ہے میں آج کے بعد سے راشن نہیں دوں گا، کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يَأْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ نور کی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے مسکین کی مدد کرتے تھے اور جو لوگ صلہ رحمی کرتے تھے، جو کھانا خرچے اٹھایا کرتے تھے، انہیں چاہیے کہ روکے نہیں بلکہ اسے دے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے؟ جب یہ آیت سننا تھا ابو بکر نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر نے پھر سے خرچہ دینا شروع کر دیا، الحمدللہ۔ تو دیکھیں ابو بکر
آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ فلاں رشتہ دار ہمارے اوپر ظلم کیا، فلاں رشتہ دار جو ہے ہمارے اوپر تہمتیں لگائے، ہمارے اوپر الزامات لگائے، ہمیں پریشان کیا، ہمیں جو بدنام کیا معاشرے میں، ہم اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 34 اور 35۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتا۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی یعنی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یعنی کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں برا کہتا ہے، تمہارے اوپر الزام لگاتا ہے، تمہیں پریشان کرتا ہے، تمہیں گالیاں دیتا ہے، روز تمہیں چوراہے پر تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھی انداز میں پیش آؤ، کیونکہ نیکیاں جو ہے برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اور پھر اللہ بلا میں فرماتا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے درمیان جو دشمنی ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے رشتہ دار کو دے، اور اس رشتہ دار کو دے جو رشتہ دار آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو رشتہ دار آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو رشتہ دار آپ کو روزانہ پریشان کرتا ہے، جو رشتہ دار آپ کو بدنام کرتا ہے، اس رشتہ دار کو آپ دیں۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ جس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو شادی میں دعوت دیا فل فیملی کا تو آپ اس کو دعوت دیے، وہ آپ کو ایک آدمی کو دعوت دیا آپ اس کو ایک آدمی کو دعوت دیے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ بھی نہیں ہے کہ لفافے میں جو شادی کے موقع پر انہوں نے کتنا دیا تو آپ بھی اتنا ہی دیے، یہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو شادی میں پوچھا ہی نہیں، انہوں نے پریشانی کے وقت آپ کا کام آیا ہی نہیں، انہوں نے آپ کو مصیبت وقت آپ کو تنہا چھوڑ دیا، تو آپ کا کام ہے کہ جب آپ اس کے اوپر مصیبت آئے، اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے، یا اس کو کوئی بدنام کرے، یا اس کو کوئی جو ہے معاشرے میں اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے، تو آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ اس کے رشتہ دار ہیں۔ آپ اس کے کون ہیں؟ رشتہ دار ہیں۔ آپ اس کے بھائی ہیں، یا آپ اس کی بہن ہے، یا پھوپھی ہیں، یا چچا ہے، یا تائی ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ کا کام ہے کہ جب لوگ اس کو بدنام کر رہے ہوں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کی طرف دفع کریں، آپ جو ہے اس کے دفاع میں شامل ہو، یعنی آپ اس سے سپورٹ کریں اور کہیں کہ نہیں یہ جو ہے ہم تمہارا ساتھ ہیں، ہم مصیبتوں میں تمہارا ساتھ ہیں۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پیار سے بات کر رہا ہو تو آپ بھی پیار سے بات کریں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا وہ ولی سگا دوست بن جائے گا۔ لفظ ولی کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کہتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ولی حمیم۔ دیکھیے لفظ ولی اللہ رب العالمین جو ہے ہر جگہ استعمال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین لفظ ولی جو ہے نا وہاں استعمال کرتا ہے جہاں اللہ کے خاص بندہ ہے، جو نیک مخلص بندے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے ولی لفظ استعمال کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی میرا خاص بندہ، یعنی وہ تمہارا خاص دوست ہو جائے گا، یعنی فیوریٹ دوست ہو جائے گا، اچھا سگا دوستی ہو جائے گی، جس کے ساتھ تم بھلائی کرو گے اگرچہ وہ تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، آج کا جو خطبہ جمعہ تھا اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریں اگرچہ وہ آپ کے ساتھ برا سوچتا ہے۔ اچھا بات ختم کرتے کرتے میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہمارا تجربہ ہے، یہ میرا 45 سال 50 سال 60 سال، کوئی ایسے بزرگ ہے اگر خدا نہ خاصہ اللہ نے اس کو 80 سال عمر دے دی تو کہتے ہیں 80 سال کا تجربہ ہے کہ آپس میں سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کا تجربہ ہے، لیکن جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ
अच्छी طریقے سے برتاؤ کرو گے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ غلطی کیا لیکن تم اس کی غلطی کو اگر معاف کر دو گے تو اللہ کہتا ہے میرا تجربہ ہے کہ وہ تمہارا سگا دوست ہو جائے گا. تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. معاف کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم معاف کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ. خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے معاف کرنا سیکھیں اور آج ابتدا کریں ابھی سے یعنی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے گی. آپ اپنے رشتہ دار جو رشتہ دار سے آپ کا تعلقات صحیح نہیں انبن ہے بات چیت نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کے گھر جائیں. اور الحمدللہ ہمارے چندن نگر میں جو سب سے فیمس کوئی چیز ہے جیسے رسگلہ ہوا مٹھائی ہو گیا ہے نا بہت فیمس چیز ہے اس کو لے کے جائیں مٹھائی لے کے جائیں. ہاں یہ بھی ایک بات مسئلہ ہے مٹھائی لے کے جائیں گے تو خواتین کہیں گے اس میں کوئی جھاڑ پھونک کر کے تو نہیں لایا ہے دم دارو کر. تو اگر آپ کو یہ شک ہے تو پھر کوئی کپڑا لتا لے کے چلے جائے یا پھر یہ بھی نہیں ہو سکے تو آپ فون پے گوگل پے کر دے اس غریب ہے اس سے ہیلپ کر دے. تو اس طریقہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکے آپ کو ہمت نہیں بنتا ہے تو پھر آپ کیا کریں 2-4 آدمی کے ساتھ جائیں رشتہ دار کے پاس ہے کہ نہیں کہ جا کے آگے تو قدم بڑھائے. دیکھیے یہ جو ہے ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے اتنا بڑا کام سے کر سکے. یہ اس کا کام ہے جس کا سینہ چوڑا ہے یعنی دل مضبوط ہے. کمزور دل والا کا کام نہیں ہے. اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو سالوں سے جھگڑا چل رہا ہو اس کے پاس جا کر کے ہم پہل کریں معافی مانگیں. نہیں مشکل ہے میرے بھائیو. سب سے بڑی چیز کیا ہے ہماری زندگی میں پتہ ہے کسی کو؟ سب سے بڑی چیز ایگو ہے ہمارے نزدیک جس کو قربان کرنا نہیں چاہیے. اللہ کی قسم جس دن آپ اپنے ایگو انا کو ختم کر دیں گے نا اس دن آپ کا معاشرہ آپ کا علاقہ معاشرہ ہی نہیں بلکہ آپ کا گھر اچھا ہو جائے گا خاندان اچھا ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنا ایگو انا کو ختم کریں اور پھر پہل کریں. اور اللہ رب العالمین یوں ہی تو اسی طریقہ سے جنت کی بشارت تو نہیں دیا نا. اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو سیرا رحمی کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا. تو جنت فری میں تو نہیں ملے گی. تو ہمیں ایگو ختم. دیکھیے قربانی کرنے سے بھی زیادہ اہمیت ہے اس سے زیادہ افضل ہے کہ اپنے دل کی قربانی کرے دل کی بھڑاس اس کو ختم کرے غصے کو دور کرے اور جا کے اس سے ملے. انشاءاللہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور خاندان بٹا ہوا ہے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے بھائی بہن سے بات نہیں کرتا ہے اور پھر ماں بیٹا میں اختلافات ہے اسی طریقہ سے میاں بیوی میں اختلافات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی رشتے خونی رشتے ہیں تمام رشتے کو اللہ رب العالمین محض اپنے فضل و کرم سے قبول اسے ایک کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی وأعز وأکبر.